وہ تمام مقامات جنہیں اللہ رب العزت کی جانب نسبت حاصل ہے، وہ تمام مقامات جنہیں اللہ رب العزت کے پیاروں سے نسبت حاصل ہے، وہ مقامات بھی مبارک مقامات ہیں، وہ مقامات بھی قابل تعظیم مقامات ہیں۔ یہاں تک کہ اللہ رب العزت کے جو محبوب بندے ہیں وہ جہاں سے گزر جائیں وہ بھی شاعر اللہ بن جاتے ہیں، وہ بھی اللہ رب العزت کی نشانیاں بن جاتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے صفا اور مروہ پہاڑ کے حوالے سے ارشاد فرمایا، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ یہ جو دو عظیم پہاڑ ہیں، من شعائر اللہ یہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں، اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ صفا اور مروہ یہ اللہ رب العزت کی نشانیاں کیسے ہوئے؟ یہ اس وجہ سے اللہ رب العزت کی نشانیاں ہوئے کہ ان مقام کو، ان مقامات کو، ان دونوں پہاڑوں کو اللہ رب العزت کی بہت ہی پیاری بندی حضرت بی بی ہاجرہ سے نسبت ہے۔ حضرت بی بی ہاجرہ اپنے شہزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے ان کی پیاس کو بجھانے کے لیے صفا مروہ کے درمیان دوڑ لگاتی ہیں، چکر لگاتی ہیں۔ ان کا دوڑنا اللہ رب العزت کی رضا کے لیے تھا۔ اللہ رب العزت نے اس دوڑنے کو اتنا محبوب جانا کہ رہتی دنیا تک اپنی نشانی اس کو قرار دے دیا۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ یہ عظیم اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ہیں۔ حضرت بی بی ہاجرہ تو پانی کے لیے دوڑی، وہ تو کسی وجہ سے صفا سے مروہ، مروہ سے صفا کی جانب دوڑتی ہیں، چکر لگاتی ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ان کی ادا کو رہتی دنیا تک قائم و دائم فرما دیا۔ جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، جو لوگ عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، ان کا حج، ان کا عمرہ اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک وہ صفا اور مروہ کے درمیان نہ آئیں اور ان کے درمیان نہ دوڑیں۔ آج دوڑنا پانی کے لیے نہیں ہے، کیونکہ پانی تو وہاں پر وافر مقدار میں موجود ہے۔ یہاں پر دوڑنا فقط اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہے، اللہ رب العزت کے حکم کو پورا کرنے کے لیے ہے۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ یہ شعائر اللہ ہے۔ فمن حج البیت او اعتمر، تو جو بیت اللہ شریف کا حج او اعتمر یا عمرہ کرے گا، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں کے درمیان طواف کرے، ان دونوں کے درمیان چکر لگائے، صفا سے مروہ جائے، مروہ سے صفا آئے۔ ابھی پانی اس کو نہیں چاہیے، لیکن اللہ رب العزت کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اپنے حبیب اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے حج کرنے والا بھی صفا مروہ کے درمیان چکر لگاتا ہے اور عمرہ کرنے والا بھی صفا مروہ کے درمیان چکر لگاتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جن مقامات کو اللہ رب العزت سے نسبت ہے وہ بھی شعائر ہیں، اور جن مقامات کو اللہ رب العزت کے بندوں سے نسبت ہو جائے وہ بھی اللہ رب العزت کی نشانیاں بن جاتے ہیں، وہ بھی شعائر میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایہا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تعالی فی شأن حبیبہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد فی الارواح، اللهم صل علی جسد محمد فی الاجساد، اللهم صل علی قبر محمد فی القبور۔
قرآن مجید فرقان حمید سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ رب العزت نے شعائر اللہ، اپنے شعائر کی عظمت، کعبۃ اللہ شریف کی عظمت اور جتنی اللہ رب العزت کی نشانیاں ہیں ان کی عظمت واضح فرمائی۔ اسی طرح اور بہت ساری چیزیں، بہت سارے احکامات اس آیت کریمہ میں سامنے ذکر فرمائے۔ اللہ رب العزت نے آیت کا آغاز کیا، مسلمانوں کو، مومنین کو خطاب کیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ رب العزت کے شعائر کو حلال نہ ٹھہراؤ، ولا الشہر الحرام، اور نہ ہی حرمت والے مہینوں کو حلال ٹھہراؤ، ولا الہدی ولا القلائد، اور نہ ہی حرم شریف کے لیے مقرر کی گئی قربانیوں کو، نہ ہی ایسی قربانیاں جو حرم شریف کے لیے بھیجی جائیں اور ان کی گردنوں میں خاص قسم کی علامتوں نشانی والا پٹھا ہو، ولا آمین البیت الحرام، اور وہ لوگ جو ادب والے گھر کی جانب سفر اختیار کیے ہوئے ہیں، جو ادب والے گھر کی جانب جا رہے ہیں، ان کی عزت، ان کا مال حلال نہ ٹھہراؤ، یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، جو اللہ رب العزت کا فضل اور اس کی رضا چاہتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب تم حالت احرام سے باہر ہو جاؤ تو شکار کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، اور تمہارے جو دشمن ہیں، دشمن قوم نے تم پر جو زیادتی کی، وہ زیادتی تمہیں اللہ رب العزت کے گھر مسجد حرام تک انہیں پہنچنے سے روکنے کے سلسلے میں مجبور نہ کریں۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اور نیکی اور بھلائی کے کاموں میں، پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور نافرمانی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ رب العزت سے ڈرو، إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک اللہ رب العزت کا عذاب بہت سخت ہے۔ اس آیت کریمہ میں سب سے پہلے اللہ رب العزت نے شعائر کی بات کی، جو اللہ رب العزت کی نشانیاں ہیں، جنہیں اللہ رب العزت نے اپنی نشانیاں قرار دیا، جو اللہ رب العزت کے پاکیزہ بندوں کی جانب منسوب چیزیں ہیں، ان کی عظمت، ان کی قدر و منزلت ہر ایک مسلمان، ہر ایک مومن کے دل میں ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اللہ رب العزت کے شعائر کو، اللہ رب العزت کی نشانیوں کو حلال نہ ٹھہراؤ۔ وہ چیزیں جو دین کی جانب منسوب ہیں، وہ چیزیں جو اللہ رب العزت نے اپنی نشانیاں قرار دی ہیں، ان کا ادب، ان کا احترام، ان کی تعظیم ہم وقت بجا لاؤ۔ جو لوگ شاعر اللہ کی عظمت اپنے دل میں رکھتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ رب العزت کی نشانیوں کا ادب کرتے ہیں، ان کی تعظیم بجا لاتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پر سورہ حج کی آیت نمبر 32 ہے، فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو اللہ رب العزت کے شعائر، اللہ رب العزت کی نشانیوں کی تعظیم کرے، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو بے شک یہ شعائر اللہ کی تعظیم، ان کا ادب و احترام، یہ دلوں کا تقویٰ ہے، یہ قلوب کی پاکیزگی ہے، قلوب کی طہارت ہے۔ تو اللہ رب العزت کی جو نشانیاں ہیں اس میں خانہ کعبہ ہے، قرآن مجید ہے، وہاں موجود مقام ابراہیم ہے، حتیم ہے، مسجد حرام ہے، اس کے علاوہ
جہاں کہیں اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے مساجد قائم ہیں، وہ مساجد بھی اللہ رب العزت کی نشانیاں ہیں، ان کا ادب و احترام بجا لانا ہر ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ قرآن مجید اللہ رب العزت کا کلام ہے، اس کا جتنا ادب و احترام کرنا چاہیے اتنا ادب و احترام ہر ایک مسلمان کو ہونا چاہیے۔ انبیاء علیہ السلام اللہ رب العزت کی عظیم نشانیاں ہیں، اللہ رب العزت کی عظیم نعمتیں ہیں، ان سے محبت، ان کا ادب و احترام بھی شاعر اللہ کی تعظیم ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو اللہ رب العزت کی نشانیوں کی تعظیم کرے، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو یہ نشانیوں کی تعظیم، شاعر اللہ کا ادب، یہ دلوں کی پاکیزگی اور دلوں کا تقویٰ ہے۔ وہ تمام مقامات جنہیں اللہ رب العزت کی جانب نسبت حاصل ہے، وہ تمام مقامات جنہیں اللہ رب العزت کے پیاروں سے نسبت حاصل ہے، وہ مقامات بھی مبارک مقامات ہیں، وہ مقامات بھی قابل تعظیم مقامات ہیں، یہاں تک کہ اللہ رب العزت کے جو محبوب بندے ہیں وہ جہاں سے گزر جائیں وہ بھی شاعر اللہ بن جاتے ہیں، وہ بھی اللہ رب العزت کی نشانیاں بن جاتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے صفا اور مروہ پہاڑ کے حوالے سے ارشاد فرمایا، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ یہ جو دو عظیم پہاڑ ہیں، من شعائر اللہ، یہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں، اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ صفا اور مروہ یہ اللہ رب العزت کی نشانیاں کیسے ہوئے؟ یہ اس وجہ سے اللہ رب العزت کی نشانیاں ہوئے کہ ان مقام کو، ان مقامات کو، ان دونوں پہاڑوں کو اللہ رب العزت کی بہت ہی پیاری بندی حضرت بی بی ہاجرہ سے نسبت ہے۔ حضرت بی بی ہاجرہ اپنے شہزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے ان کی پیاس کو بجھانے کے لیے صفا مروہ کے درمیان دوڑ لگاتی ہیں، چکر لگاتی ہیں۔ ان کا دوڑنا اللہ رب العزت کی رضا کے لیے تھا۔ اللہ رب العزت نے اس دوڑنے کو اتنا محبوب جانا کہ رہتی دنیا تک اپنی نشانی اس کو قرار دے دیا۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ یہ عظیم اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ہیں۔ حضرت بی بی ہاجرہ تو پانی کے لیے دوڑی، وہ تو کسی وجہ سے صفا سے مروہ، مروہ سے صفا کی جانب دوڑتی ہیں، چکر لگاتی ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ان کی ادا کو رہتی دنیا تک قائم و دائم فرما دیا۔ جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، جو لوگ عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، ان کا حج، ان کا عمرہ اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک وہ صفا اور مروہ کے درمیان نہ آئیں اور ان کے درمیان نہ دوڑیں۔ آج دوڑنا پانی کے لیے نہیں ہے، کیونکہ پانی تو وہاں پر وافر مقدار میں موجود ہے۔ یہاں پر دوڑنا فقط اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہے، اللہ رب العزت کے حکم کو پورا کرنے کے لیے ہے۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ یہ شعائر اللہ ہے۔ فمن حج البیت او اعتمر، تو جو بیت اللہ شریف کا حج او اعتمر یا عمرہ کرے گا، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں کے درمیان طواف کرے، ان دونوں کے درمیان چکر لگائے، صفا سے مروہ جائے، مروہ سے صفا آئے۔ ابھی پانی اس کو نہیں چاہیے، لیکن اللہ رب العزت کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اپنے حبیب اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے حج کرنے والا بھی صفا مروہ کے درمیان چکر لگاتا ہے اور عمرہ کرنے والا بھی صفا مروہ کے درمیان چکر لگاتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جن مقامات کو اللہ رب العزت سے نسبت ہے وہ بھی شعائر ہیں، اور جن مقامات کو اللہ رب العزت کے بندوں سے نسبت ہو جائے وہ بھی اللہ رب العزت کی نشانیاں بن جاتے ہیں، وہ بھی شعائر میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو اس شخص پر کوئی گناہ نہیں جو ان دونوں کے درمیان چکر اور طواف لگائے۔ تو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 آپ کے سامنے تلاوت کر رہے تھے، جس میں اللہ رب العزت نے شعائر اللہ کو ادب و احترام کے ساتھ اس کے ساتھ سلوک کرنے کا حکم دیا اور اس کو حلال نہ ٹھہرانے کا حکم دیا کہ کسی کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی نشانیوں کو حلال ٹھہرائے۔
حلال ٹھہرانے کا مطلب کیا ہے کہ ان کا ادب نہ کریں، ان کی تعظیم نہ کریں، اللہ رب العزت کی جانب یا اللہ رب العزت کے پیاروں کی جانب جو اس کی نسبت ہے اس کو وہ فراموش کر دیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے ایمان والو اللہ رب العزت کے شعائر کو حلال نہ ٹھہراؤ۔ قرآن مجید کا ہم ادب و احترام کرتے ہیں، اس کو ہم زمین پر گرنے نہیں دیتے ہیں، اس کو ہم بلند مقام پر رکھتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے شعائر میں سے، یہ اللہ رب العزت کی نشانی ہے، اسے ہم پڑھتے ہیں، اپنے سینے سے لگاتے ہیں اور اپنے ذہن و قلب میں پڑھ پڑھ کر اس کی باتوں کو راسخ کرتے ہیں، یہی اس کا ادب و احترام ہے۔ اگر ہم اس کو فراموش کر دیں، اسے پس پشت ڈال دیں، اس کی عظمت ہمارے دل میں نہ ہو، اس کی محبت ہمارے دل میں نہ ہو، اس کے احکامات کو ہم سیکھے نہیں، اس کے احکامات کو سمجھے نہیں اور اپنی زندگی میں اس کے احکامات کو نافذ نہ کریں، تو پھر یہ اس کی تعظیم نہیں ہے، اس کا ادب و احترام نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم نے پھر اس کو حلال ٹھہرا دیا، اس کے ساتھ جیسا ہمارا من کر رہا ہے، جیسا ہمارا جی چاہ رہا ہے ہم سلوک کر دیں، جبکہ اللہ رب العزت نے ہمیں فرمایا اے ایمان والو اللہ رب العزت کی نشانیوں کو حلال نہ ٹھہراؤ، ولا الشہر الحرام، اور نہ ہی حرمت والے مہینوں کو حلال ٹھہراؤ۔ حرمت والے مہینے کون کون سے ہیں؟ 4 احادیث میں حرمت والے مہینوں کا ذکر ہے، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب، یہ 4 عظمت والے مہینے ہیں۔ زمانۂ جاہلیت میں بھی کفار ان کا ادب و احترام کرتے تھے، ان میں جنگ و جدال نہیں ہوتا تھا، قتل اور کسی سے جنگ اور لڑائی نہیں ہوتی تھی، اس زمانے میں ان مہینوں میں بہت زیادہ امن و سکون ہوتا تھا۔ اسلام میں بھی ان کی حرمت کو باقی رکھا گیا، ان کی عظمت کو باقی رکھا گیا، لیکن اسلام نے بعد میں ان مہینوں میں جنگ کرنے کی اجازت عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد، اور نہ ہی وہ قربانیاں جو حرم شریف کے لیے مقرر کی گئی ہیں، حرم شریف کے لیے روانہ کی گئی ہیں، وہ قربانیاں جن کی گردنوں میں حرم شریف کی قربانی ہونے کی نشانیاں اور علامت قائم ہیں، ان نشانیوں کو بھی، ان قربانیوں کو بھی حلال نہ ٹھہرا دیں۔ جو لوگ حج پر جاتے تھے وہ اپنی قربانیاں اپنے ساتھ لے کر جاتے تھے اور ان قربانیوں کی گردنوں میں خاص نشانی والا پٹھا ڈال دیا کرتے تھے، اور عرب لوگوں کی عادت تھی کہ وہ حرم شریف کے درختوں کے جو پتے تھے ان پتوں کو جوڑ کر، ان کو بن کر ایک بیلٹ، ایک پٹھا بنا لیا کرتے تھے جو ان کی گردنوں میں پہنا دیا جاتا تھا، جس سے یہ واضح ہو جاتا تھا کہ یہ عام جانور نہیں، یہ حرم شریف کا جانور ہے، یہ وہاں قربان ہونے کے لیے مقرر کیا گیا ہے، اس لیے لوگ اس کو پکڑتے نہیں تھے، اس کو تنگ نہیں کرتے تھے، اس کو اذیت نہیں دیتے تھے، اس کا ادب و احترام کیا جاتا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے ادب و احترام کا حکم دیا کہ جو جانور حرم شریف کی قربانی کے لیے مقرر ہیں ان کو حلال نہ ٹھہرا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا آمِنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا، اور نہ ہی ان لوگوں کے مال اور عزت کو حلال ٹھہرا دو جو لوگ سفر حرمین شریفین کے لیے ہیں، جو لوگ بیت اللہ شریف کے سفر کے لیے روانہ ہیں، جو حرم شریف جانا چاہتے ہیں، جو حج کے سفر پر ہیں، جو عمرے کے سفر پر ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے مال اور ان کی عزتوں کو بھی محفوظ بنا دیا، ان کی عزتوں، ان کے مال کی عظمت، قدر و منزلت میں اللہ نے اضافہ کر دیا، لہذا کسی کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ ان کے مال کو لوٹ لے، ان کی عزتوں کو خراب کر دے اور ان کو حرم شریف نہ جانے دے، حرم شریف کی راہ میں رکاوٹ ڈالے۔ ویسے تو ہر ایک مسلمان کا مال، اس کی جان، اس کی عزت اسے مسلمان پر حرام ہے، لیکن یہاں پر خاص طور پر ان لوگوں کی عظمت اور قدر و منزلت کو بیان کیا گیا جو حرم شریف جانا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تعظیم کرنے کا حکم دیا، ان کی عزت کرنے کا حکم دیا، ان کے مالوں کی حفاظت کرنے کا حکم دیا۔ کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان کی عزت کو خراب کریں یا ان کا مال و متاع ان سے چھین لے، لوٹ لے۔ یہاں تک کہ جو لوگ حرم شریف جا رہے ہیں، اس وقت جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اس کا شان نزول شریح بن ہند نامی ایک شخص ہے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے مختلف سوالات کیے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے دریافت کیا کہ آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں،
آپ کس چیز کا پیغام عام کرتے ہیں؟ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایمان کی دعوت دیتا ہوں، اللہ رب العزت کی وحدانیت کی دعوت دیتا ہوں، اپنی رسالت کی دعوت دیتا ہوں، میں لوگوں کو حکم دیتا ہوں کہ وہ نماز پڑھیں، میں لوگوں کو حکم دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر انہیں مال دیا ہے، وہ صاحب حیثیت ہیں، تو پھر وہ زکوٰۃ ادا کریں۔ تو وہ شخص شریح بن ہند کہنے لگا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے، یہ تو بہت اچھی دعوت ہے، تو اب میں اپنی قوم کے پاس جاتا ہوں، اپنے سرداروں کے پاس جاتا ہوں، اور انہیں بھی اس دعوت کی جانب مائل کروں گا، انہیں بھی اسلام کی جانب مائل کروں گا، خود بھی اسلام لے آؤں گا اور وہ بھی مسلمان ہو جائیں گے۔ تو وہ یہ کہہ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جدا ہوا۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کی عطا سے جانتے تھے کہ یہ کافر ہیں اور کافر ہی رہیں۔ حضور نے فرمایا جب وہ آیا نہیں تھا، مفسرین فرماتے ہیں ابھی وہ آیا نہیں تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے شریح بن ہند کے آنے سے پہلے فرما دیا کہ ایک شیطانی زبان بولنے والا شخص آئے گا، اور پھر وہ آ گیا، اس نے باتیں کی اور وہ چلا گیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ اسلام نہیں لائے گا، یہ کافر ہونے کی حیثیت سے آیا تھا اور بد عہد اور غدار ہونے کی حیثیت سے واپس لوٹا ہے۔ اور ایسا ہی ہوا جب وہ مدینہ شریف سے نکلنے والا تھا تو وہاں جو مسلمانوں کے جانور تھے، ان کے مویشی تھے، ان سب جانوروں کو پکڑ کر وہ اپنے ساتھ لے گیا۔ مسلمانوں کو یہ بہت زیادہ ناگوار ہوا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی اطلاع کی گئی، بہرحال وہ جانور لے کر چلا گیا۔ اگلی سال وہ حج کے ارادے سے نکلا تھا، بہت سا اس کے پاس مال تجارت تھا اور اس کے پاس جانور بھی تھے، وہ جانور جو قربانی کے لیے مقرر کیے گئے تھے، وہ جانور جو وہ حج کے لیے قربانی کے لیے لے جانا چاہتا تھا، تو اس کے پاس جانور بھی تھے اور مال تجارت بھی تھا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا کہ اس کا مال اور اس کے جانور کو نہ چھوؤ، یعنی صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ ہمارے جانور دے گیا تھا، تو ابھی موقع ہے کہ ہمیں مل گیا، اس کے پاس مال بھی ہے، تو ہم اپنے جانوروں کو وصول کر لیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا، تو اللہ رب العزت نے وہ جانور جو بیت اللہ شریف کے قصد و ارادے سے روانہ کیے گئے، وہ لوگ جو بیت اللہ شریف جانا چاہتے ہیں، سفر میں ہیں، ان کے مال اور ان کی جان کی عظمت کو ذکر فرمایا کہ کسی کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ قربانی کے جانوروں کو ہاتھ لگائیں، اس کو اپنے لیے حلال ٹھہرا لیں، اور نہ ہی یہ جائز ہے کہ وہ ان جانوروں کو لے لیں، ان کے مال اور ان کی عزتوں کو خراب کریں۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا آمِنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا، اور نہ ہی اے ایمان والو حلال ٹھہرا دو ان لوگوں کے جان اور مال کو جو بیت اللہ شریف کے سفر میں ہیں، یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، اور وہ اللہ رب العزت کا اور وہ اپنے رب کا فضل اور اس کی رضا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب تم حالت احرام سے نکل جاؤ، فَاصْطَادُوا، تو شکار کرو۔ فَاصْطَادُوا یہ صیغہ امر ہے، قرآن مجید فرقان حمید میں جو امر کے صیغے آتے ہیں، جو حکم دینے کے صیغے آتے ہیں، ان سے وجوب ثابت ہوتا ہے، ان سے لزوم ثابت ہوتا ہے، ان سے چیزیں واجب ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا، اقیم الصلاۃ فرمایا، آتوا الزکاۃ فرمایا، تو نماز قائم کرو، تو نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حکم دیا گیا، روزے کا حکم دیا گیا تو روزہ فرض ہے۔ فَاصْطَادُوا یہاں پر حکم ہے، آرڈر ہے کہ تم شکار کرو، لیکن یہاں پر سیاق و سباق اس کا بتاتا ہے کہ یہاں پر یہ لزوم کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ یہ اباحت کے معنی میں ہے، کیونکہ شکار کرنا کسی بھی شخص کے لیے حلال ہے، اس کی اپنی شرائط ہیں، تو شرائط کی روشنی میں انسان شکار کر سکتا ہے۔ لیکن جب کوئی شخص حالت احرام میں آ جائے، وہ حج کا احرام باندھ لے، وہ عمرے کا احرام باندھ لے، جب وہ حالت احرام میں ہو تو وہ خود بھی شکار نہیں کر سکتا، شکار کے لیے کسی کی مدد بھی نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ اشارہ بھی نہیں کر سکتا۔ تو اب جب کوئی حج کرنے والا حج سے فارغ ہو جائے اور وہ حج کی پابندیاں اپنی ختم کر لے، اپنے تمام تر ارکان اور جتنی بھی ذمہ داریاں ہیں، جتنے بھی لوازمات ہیں، وہ ادا کر لے اور حالت احرام سے باہر ہو جائے، عمرہ کرنے والا تمام تر عمرے کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کر لے اور آخر میں حلق کروا لے یا تفسیر کروا لے، تو اس کے احرام کی جو پابندیاں آئی تھیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ اب کیا اس پر شکار کرنا حلال ہو گیا ہے یا نہیں ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا حَلَلْتُمْ جب تم حالت احرام سے باہر ہو جاؤ فَاصْطَادُوا تو پھر شکار کرو۔
یعنی اگر تم شکار کرنا چاہو تو شکار کرو، اگر یہ شکار کرنا لازم قرار دے دیا جائے تو بہت حرج لازم آ جائے۔ لاکھوں لاکھ حجاج حرم شریف میں ہوتے ہیں، اگر سب پر حج کی پابندیوں کے بعد شکار کو لازم کیا جائے اور ان سے کہا جائے کہ جاؤ شکار کرو، تو 26 لاکھ 20 لاکھ 17 لاکھ 18 لاکھ تو لاکھوں لاکھ حاجی ہیں، ان کے لیے کتنا بڑا جنگل چاہیے، شکار کے لیے کتنے زیادہ جانور اور پرندے چاہیے۔ تو یہاں پر لازم نہیں ہے بلکہ یہاں پر اباحت کا ذکر ہے، اجازت کا ذکر ہے کہ جب تم حالت احرام سے باہر ہو جاؤ فاصطادوا، شکار کرنا چاہو تو شکار کر سکتے ہو۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا۔ اس کا شان نزول وہی ہے جو ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا کہ اے ایمان والوں، دشمن قوم سے دشمنی یا ان کا تعصب یا ان سے جو تمہاری ناراضگی ہے تمہیں ان کے حرم شریف جانے کے سلسلے میں مجبور نہ کرے کہ تم ان کو روکو۔ حدیبیہ کے موقع پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے اصحاب عمرہ کرنا چاہتے تھے تو کافروں نے آپ کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دی، ان کو روک دیا، لیکن یہ سارا معاملہ ہو گیا، فتح مکہ ہو گیا، اب مسلمان وہاں پر حاکم ہیں، مسلمانوں کی حکومت ہے، اسلامی ریاست اور اسلامی سلطنت قائم ہے، اس کے باوجود وہاں پر کافروں کا داخلہ ممنوع نہیں تھا، کافر آ سکتے تھے اور وہاں پر جو اپنی عبادت ہے وہ کر سکتے تھے، لیکن یہ حکم اس وقت تک تھا جب تک اگلا حکم نازل نہیں ہوا تھا، جب تک کافروں کا داخلہ حرم شریف میں بند نہیں ہوا تھا، حدود حرم میں کافر آ سکتے تھے، اس وقت کا یہ حکم تھا کہ جو لوگ بیت اللہ شریف آنا چاہیں، عن المسجد الحرام، مسجد حرام آنا چاہیں تو ان کو آنے سے تم نہ روکو۔ وہ چیز جو حدیبیہ کے دن ان کے سامنے آئی کہ انہوں نے تمہیں حرم شریف نہ جانے دیا، اب تم ان کو وہاں جانے سے نہ روکو۔ سورہ توبہ کے اندر اللہ رب العزت نے اس کا ذکر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا۔ یہ حکم نازل ہونے سے پہلے کفار اور مشرکین کو حرم شریف میں داخلے کی اجازت تھی، لیکن جب یہ حکم نازل ہو گیا تو کفار کو نجس فرمایا گیا، ان کو ناپاک فرمایا گیا اور ان کو مسجد حرام سے دور رہنے کا حکم دیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما المشرکون نجس، بے شک یہ مشرکین ناپاک ہیں، نجس ہیں، فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد یہ لوگ مسجد حرام کے قریب نہ آ پائیں۔ تو اس سال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کروایا کہ اب اس سال کے بعد اگلے سال اور آئندہ کبھی بھی مسجد حرام کے کافر قریب نہیں آئیں گے، اور ان کی وجہ بھی اللہ رب العزت نے حکمت کو بھی یہاں ذکر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، کہ بے شک اے ایمان والو یہ کافر، یہ مشرک ناپاک ہیں، فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد یہ لوگ مسجد حرام کے قریب بھی نہ آ پائیں۔ آگے اللہ رب العزت نے جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 آپ کے سامنے ذکر کی، آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اور بر نیکی کے کاموں میں اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ، نافرمانی اور حد سے تجاوز کرنے والے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ رب العزت سے ڈرو۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے بر یعنی بھلائی، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرنے کا حکم دیا، بھلائی کرنے کا حکم دیا۔ واتقوا، اور جو تقوی والے کام ہیں، جو بھلائی والے کام ہیں، جو پرہیزگاری والے کام ہیں، ان میں ایک دوسرے کی مدد کا حکم دیا۔ بر سے مراد کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں بر سے مراد ہر وہ نیک کام ہے، ہر وہ بھلائی والا کام ہے جو اللہ رب العزت کی جانب سے، جو شریعت کی جانب سے لازم ہے، جس کا کرنا ہم مسلمانوں پر لازم قرار دیا گیا، ان کاموں کے کرنے کے سلسلے میں ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں۔ وہ تقوی، اور تقوی والے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کا حکم دیا گیا۔ تقوی سے مراد ہے پرہیزگاری، بچنا، یعنی وہ کام
जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हराम करार दिया, उनसे बचने के सिलसिले में एक दूसरे की मदद करने का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुक्म दे रहा है। वला तावनु अलल इस्म, और इस्म कहते हैं गुनाह को, गुनाह के कामों में एक दूसरे की मदद ना करो। वल उद्वान, और उद्वान, उद्वान का मतलब है जो अल्लाह ताला की हदें हैं, अल्लाह ताला की हदों से तजावुज़ करने के सिलसिले में एक दूसरे की मदद ना करो। जो शख्स गुनाह करना चाहता है उसको गुनाह पर ताउन, उसकी मदद, उसकी हिम्मत ना बढ़ाओ। एक शख्स है जो हमसे मशवरा करना चाहता है कि मैं इस तरह का झूठ बोलना चाहता हूँ, और मशवरा कर रहा है, तो हम एक के बजाय उसको दो बताते हैं और उसको सही तौर पर बताते हैं कि ये बोलोगे तो ऐसा हो जाएगा, बल्कि ऐसा बोलो, ऐसा बोलोगे तो ऐसा हो जाएगा। तो हम किसी ऐसे शख्स को झूठ पर और ज़्यादा जरी कर देते हैं और एक झूठ के बजाय दो झूठ उसके सामने बयान करते हैं कि आप ऐसा करें। ये गुनाह पर मदद करना है जिससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें मना फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रोका है। तो कोई भी ऐसा काम जो नाफरमानी वाला है, जो हद से तजावुज़ करने वाला है, उस काम में मदद करने की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुमानत इरशाद फरमाई है। इसकी और भी बहुत सारी तफसील हो सकती है, इंशाअल्लाह फिर कभी आपके सामने जिक्र करेंगे। वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, तो ये दो हुक्म अपने जहन में रखें कि हम मुसलमान हैं, हम साहिब ईमान हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें नेकी और परहेजगारी के कामों में एक दूसरे का मुआविन और मददगार बनने का हुक्म दिया है। वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, और हमें बहैसियत मुस्लिम, बहैसियत मोमिन, नाफरमानी वाले, गुनाह वाले कामों में एक दूसरे की मदद करने से रोका है और हुक्म दिया है कि हम एक दूसरे की गुनाह में मदद ना करें। हमें रोकने का हुक्म दिया है, ना कि हमें आगे बढ़कर किसी को गुनाह पर और ज़्यादा शे देना और उसके रास्ते बताना, रास्ते खोलने का हुक्म दिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन तमाम तर अहकामात और तफसील पर जो अमल करने से ताल्लुक़ रखती हैं, अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाउल मुबीन।